سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو اسلامک ویلفیئر اینڈ اسٹیٹ گائیڈڈ اکانومک ماڈل دیا، جس کے اندر جو جتنے بھی ادارے تھے وہ ریاستی کنٹرول میں اور اسلامی فلاحی اصولوں پر مبنی معیشت چلانی تھی۔ اس کا نتیجہ جو نکلا وہ یہ ہوا کہ ابتدائی سالوں میں ریاستی ادارے بنائے گئے لیکن ان کو کوئی عملی شکل نہیں دی جا سکی۔ ابھی یہ کام پروسیس میں ہی تھا کہ جناح صاحب دنیا سے چلے گئے اور لیاقت علی خان کے ہاتھ میں بھاگ دوڑائی، اور لیاقت علی خان نے جو اس ملک کو دیا اکنامک ماڈل وہ تھا بیسک اکنامک فریم ورک کا ماڈل۔ یہ دو منصوبے بھی ابھی چل ہی رہے تھے کہ ان دونوں کو سائیڈ لائن کر کے جنرل ایوب خان صاحب آ گئے۔ انہوں نے کنٹرولڈ کیپٹلزم یا گائیڈڈ کیپٹلزم کا ایک ماڈل دیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ذوالفقار علی صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب آتے ہیں، وہ کیپٹلزم اور سارے ماڈل کو سائیڈ لائن کر کے سوشلسٹ نیشنلائزیشن کا ماڈل۔ ابھی یہ چل ہی رہا تھا کہ اس دوران پھر جناب جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان چاروں ماڈلز کو سائیڈ پہ کیا اور ایک نیا ماڈل لانچ کر دیا جس کا نام تھا اسلامائزیشن یا کنزرویٹو کیپٹلزم کا ماڈل تھا یہ۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے سارے ماڈلز کو سائیڈ لائن کر کے اپنا ایک نیا ماڈل دیا جو تھا پرائیویٹائزیشن اینڈ لبرلائزیشن ماڈل۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب، انہوں نے مارکیٹ اورینٹڈ گروتھ ماڈل دیا۔ ابھی یہ ماڈل چل رہا تھا کہ الیکشن آ گئے 2008 کے اور آصف علی زرداری صاحب حکومت میں آ گئے۔ آصف علی زرداری صاحب نے آ کے ایک نیا ماڈل دے دیا جس کو ایڈ اینڈ کنزمپشن ڈریون اکانومی ماڈل بولا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے آ کے انفراسٹرکچر لیڈ گروتھ ماڈل دے دیا جس کے اندر سی پیک کا ایرا آیا کہ بھئی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرو، یہ سب کرو۔ پچھلے ماڈل کو سائیڈ لائن کر کے ایک نیا ماڈل ملک کو دے دیا۔ عمران خان صاحب آ گئے۔ عمران خان صاحب نے جو آ کے ماڈل دیا اس ملک کو وہ پھر ہائبرڈ ماڈل تھا، جو ریاست مدینہ کا ایک ویژن انہوں نے ایک نیا پیش کیا۔ پچھلے جتنے بھی ماڈلز تھے، جتنے بھی چیزیں چل رہی تھی، سب کو سائیڈ لائن کر کے بولا میرا کام کرو، یہ سب سے بہتر ہے۔ پھر ابھی جو موجودہ شہباز شریف صاحب ہیں ان کا اور ان کے اتحادیوں کا جو کرنٹ ماڈل چل رہا ہے وہ آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ اسٹیبلائزیشن ماڈل ہے۔ مطلب ہم آئی ایم ایف سے پیسے لیں گے اور اس سے اپنی کنٹری کو اسٹیبل کریں گے۔ ہاں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ کام کرے گا؟ جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ اس کو سائیڈ لائن کرے گی۔ جب تک اس ملک کے اندر اسپیشلائزڈ ایکسپرٹ لوگ حکومت نہیں کریں گے، قابل لوگ حکومت نہیں کریں گے، تب تک یہ لوگ آئیں گے، الگ الگ آئے گا، اپنی جیبیں بھرے گا، اپنی نسلوں مسلوں کے لیے جزیرے وزیرے بنائے گا اور اپنا جو ہے وہ کام نکال کے 25-26 کروڑ جو عوام ہے اس کو تیلی لگا کے صرف اپنا فائدہ کر کے اپنا اکانومک ماڈل۔ یہ جتنے لوگ آئے تھے آپ کو لگتا ہے ان تمام نے ملک و قوم کی خاطر اکنامک ماڈل دیا تھا؟ نہیں، ان سب کو یہ اکنامک ماڈل سوٹ کرتا ہوگا، یہی ان کے فائدے میں ان کو لگ رہا ہوگا۔ That's why they did it.